دنیا ایک نئے موڑ پر کھڑی ہے۔ ایران، امریکہ، اسرائیل جنگ، یورپ، جرمنی، عرب ممالک، پاکستان سب ایک کڑی میں جڑتے نظر آ رہے ہیں، اور ٹرمپ کے آئے روز بیانات اس جنگ کو مزید تقویت دے رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، کیا دنیا اس جنگ میں مزید شدت دیکھے گی یا یہ جنگ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے؟ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ آج ہم بات کریں گے ٹرمپ کے بیانات کے اوپر۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ صدر ٹرمپ ہمیشہ سے، جب سے وہ پولیٹکس کے اندر آئے ہیں، اپنے بیانات کی وجہ سے زیادہ جانے جاتے ہیں۔ اب انہوں نے ایک اور بیان دے کر دنیا کو، اور خاص طور پہ یورپ کو، جو پہلے ہی امریکہ سے ناراض نظر آتا ہے، مزید ناراضگی کا شکار کر دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے ایران، اسرائیل، امریکہ جنگ کے بارے میں بھی، جس میں ابھی تک کچھ بھی واضح نہیں ہے۔ دوستو، ٹرمپ نے کل اپنے بیان میں کہا ہے کہ اگر یورپ، خاص طور پر جرمنی کا انہوں نے نام لیا، کہ جرمنی اگر یہ سمجھتا ہے کہ ایران کے ساتھ جو جنگ ہے یہ اس کی لڑائی نہیں ہے، تو پھر ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یوکرین کی جنگ بھی ہماری نہیں ہے۔ ٹرمپ کا یہ بیان اس وقت میں آیا ہے جب ایک طرف امریکہ، اسرائیل اور عرب ممالک ایرانی ڈرون حملوں سے پریشان یوکرین کی مدد مانگ رہے ہیں، اور دوسری طرف یوکرین کی جنگ کو امریکہ اپنی جنگ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ دوستو، ٹرمپ نے یہ بیان جرمنی کے بارے میں نام لے کر کیوں دیا؟ تو جرمن، اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو جرمن صدر کا وہ بیان کہ جس میں اس نے کہا کہ اس جنگ کو جس طرح سے شروع کیا گیا، یا یہ جنگ جس انداز میں شروع کی گئی، اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ انسانیت دشمنی ہے، اور یہ جنگ جو ہے یہ ایک کرائم ہے، ایک جرم ہے۔ اگرچہ جو جرمن حکومت ہے اس نے اس بیان سے دوری اختیار کی، لیکن ایک ملک کے صدر کا یہ بیان انتہائی اہم تھا۔ اسی طرح پھر جرمن چانسلر جو ہیں وہ ناروے کے دورے پر ہیں، اور وہاں انہوں نے یہ کہا کہ جو یہ ایران کے خلاف جنگ شروع کی گئی ہے، اس میں ہم سے کسی نے رائے نہیں مانگی، نہ یہ ہماری جنگ ہے اور نہ ہم اس میں شمولیت اختیار کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر صدر ٹرمپ نے یہ کہا کہ اگر جرمن یہ سمجھتا ہے، یا جرمن کے لیڈران یہ سمجھتے ہیں، اس نے کسی کا نام تو نہیں لیا، لیکن اس نے جرمنی کا نام لیا، کہ جرمنی کے لیڈران اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ ان کی نہیں ہے، تو پھر یہ جنگ بھی، جو یوکرین کی جنگ ہے، یہ بھی ہماری نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے اس سرپرائز کا بھی ذکر کیا جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک سرپرائز آنے والا ہے۔ تو وہ سرپرائز یہ تھا دوستو کہ 10 آئل ٹینکر جو ہیں وہ کسی اور ملک کا جھنڈا لگا کر جو ہے وہ ایرانی سمندروں سے گزارے گئے ہیں، ایران کو دھوکہ دینے کے لیے۔ اب مجھے لگتا ہے کہ وہ آئل ٹینکر صدر ٹرمپ انتظار کرتے رہے، جب وہ محفوظ جگہ پہ پہنچیں گے تو پھر وہ دنیا کو اس سرپرائز کے بارے میں بتائیں گے۔ تو اب انہوں نے اس کے بارے میں بتا دیا ہے، اور میڈیا کے اوپر اس بارے میں بحث جو ہے وہ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے کہ کہیں یہ وہی آئل ٹینکر تو نہیں ہے جن کو پاکستان کی جو نیوی تھی اس نے اسکارٹ کیا تھا۔ اور بہت سے جو تجزیہ نگار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہی آئل ٹینکر ہیں جو پاکستانی مدد کے ساتھ وہاں سے گزرے تھے، اور جن کے اوپر شاید پاکستانی جھنڈا لگا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ایران نے ان کو گزرنے دیا۔ اب متضاد خبریں ہیں سوشل میڈیا پہ۔ ایرانی ابھی تک کسی مستند ادارے نے اس خبر کی تصدیق نہیں کی کہ ایران کا اس بارے میں کیا موقف ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ یہ گردش خبریں کر رہی ہیں جو بالکل غلط بھی ہو سکتی ہیں، کہ ایرانی اس کے اوپر سخت ناراض ہیں، اور انہوں نے پاکستان کو جو ہے وہ تنبیہ کی ہے، اور پاکستان کو کہا ہے کہ یہ غداری کے مترادف ہے۔ لیکن یہ سب اب سوشل میڈیا پہ اڑنے والی باتیں ہو سکتی ہیں، محض کسی کی ذہن کی کارستانی ہو سکتی ہے، کہ جس طرح صدر ٹرمپ کا وہ بنا کے تصویر اور اس کے بارے میں یہ لگایا گیا کہ اب مریم نواز کا جہاز کوئی ٹریک نہیں کر سکے گا، اس کی ٹریکنگ بند کر دی۔ تو اس طرح کی جو نیوز ہوتی ہیں وہ فیک ہوتی ہیں، کیونکہ کسی ایک ملک کا تو ٹریکنگ کے اوپر اختیار نہیں ہے کہ وہ اسے کوئی بٹن ہے جو دبائیں اور وہ بند کر دیں۔ آپ پاکستان کے اندر کی حد تک چیزوں کو مینوپولیٹ شاید کر سکتے ہوں، میڈیا کو روک سکتے ہوں، جو ایویشن ہے اسے پابند کر سکتے ہوں، لیکن انٹرنیشنل جو ٹریکنگ ہے وہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، وہ کبھی نہ کبھی باہر آ جاتی ہے۔ اس میں شاید آپ کچھ دن کے لیے اس کو دبا لیں، لیکن ہمیشہ کے لیے اس کو دبایا نہیں جا سکتا۔ تو وہ بالکل فیک نیوز ہے جو صدر ٹرمپ کے حوالے سے اس طرح کی گردش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو دوستو، اگر ہم اس پوری صورتحال کو دیکھیں جو اس جنگ کے بارے میں ہے، تو
یہ جو خبریں چھوٹی چھوٹی ہمیں نظر آتی ہیں، یہ صرف چھوٹی چھوٹی خبریں نہیں ہوتی، بلکہ یہ پوری صورتحال کا جو رخ ہے وہ موڑ سکتی ہیں۔ اگر تو وہ آئل ٹینکر ایرانی سمندروں سے کسی اور ملک کا جھنڈا لگا کر امریکہ کے نکلے ہیں تو ظاہر ہے اب ایک اور فریق کا اس جنگ کے اندر اضافہ ہو گیا ہے، اور وہ فریق وہ ملک ہوگا جس کا وہ جھنڈا لگا ہوگا۔ ظاہر ہے ایرانی اس کے اوپر اعتماد اب نہیں کریں گے۔ جو پہلے کہا جا رہا تھا کہ پہلے ایک دو دن تو بہت اس میں جوش و خروش تھا پاکستانی لوگوں میں کہ جی ہم اس جو مذاکرات ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان اس کی سہولت کاری کریں گے، تو بڑا جوش و خروش تھا۔ لیکن اس کے بعد پھر ایران نے اپنا موقف تھوڑا سا تبدیل کیا تھا کہ شاید اس کی جو میزبانی ہے وہ ترکی بھی کر سکتا ہے۔ تو یہاں سے تھوڑا اگر اس خبر کے ساتھ جو صدر ٹرمپ کا سرپرائز ہے اس کے ساتھ جوڑ کر پڑھیں تو لگتا ہے کہ شاید ایرانی جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر اب اس طرح کا اعتماد شاید نہ کریں۔ پہلے تو سعودی عرب کے ساتھ ہمارا جو ایک ایگریمنٹ ہے اس کی وجہ سے بھی کافی ان کو تحفظات تھے، کیونکہ سعودی عرب نے جو طائف کا جو ہوائی اڈہ ہے وہ امریکہ کے حوالے کیا ہوا ہے، اور امریکہ کے جو جنگی طیارے ہیں وہ اب ریاض کی بجائے طائف کے ہوائی اڈے کو استعمال کر رہے ہیں۔ اب اس کے اندر انہوں نے ریاض کی بجائے طائف کا ہوائی اڈہ کیوں دیا؟ تو یہ چونکہ مکہ کے پاس ہے، مکہ سے 100 کلومیٹر کا اس کا فاصلہ ہوگا اس ہوائی اڈے کا، 90 کلومیٹر کا شاید۔ تو اگر ایران کا کوئی میزائل اس پہ مارنے کا پروگرام بنے اور وہ میزائل مس ہٹ ہو تو وہ حدود حرم کے اندر گر سکتا ہے۔ تو سعودی اس کو ایران کے خلاف مسلم جذبات کو استعمال کرنا شاید چاہتے ہوں گے، اس لیے وہ طائف کا ہوائی اڈہ، اور کہتے ہیں وہ پہاڑوں میں اس کو ہٹ کرنا بھی مشکل ہے۔ تو یہ وہ دو وجوہات ہو سکتی ہیں ہماری نظر کے اندر جو طائف کا ہوائی اڈہ انہوں نے دیا ہے، لیکن اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ تمام عرب ممالک پہلے دن سے جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں، چاہے وہ فضا کے اوپر جنگی طیاروں کی جو ان کو جو فیول فراہم کیا جاتا ہے وہ ہو، یا پھر ان کے جو ہوائی اڈے ہیں، کوئی جہاز کو اگر کوئی خطرہ ہوتا ہے تو وہ جو ایمرجنسی لینڈنگ ہے وہ وہیں ہو رہی ہے، عرب ممالک کے اندر ہی ہو رہی ہے۔ اس عرب ممالک کو ہٹ بھی کر رہا ہے، ورنہ کسی کا کوئی دماغ خراب نہیں ہوتا کہ اپنے دشمنوں کی تعداد کے اندر اضافہ کرے۔ تو دوستو لیکن یہ جو آئل ٹینکر گزرے ہیں اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایران نے سافٹ کارنر کے طور پر شاید ان کو گزرنے دیا ہو، ایک کہ ڈپلومیسی صدر ٹرمپ نے شروع کی تو ایران نے بھی ایک خیر سگالی کا پیغام دیا، اور یہ بالکل ممکن ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک سافٹ کارنر دیں اور آپ دکھائیں کہ ہم لچک دکھانے کے لیے تیار ہیں، اب آپ بھی مکمل جنگ بندی کریں جو ہماری شرائط ہیں۔ تو آپ کا دوستو اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا دنیا واقعی ہی اس جنگ کے اندر شدت دیکھے گی یا کمی دیکھے گی، یا جو یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں سب یہ صرف سیاسی بیانات ہیں؟ تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور چینل کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔